نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک انسان کو پیدا کرنا تھا اور بھیج دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس خاص مخلوق کو بھیجنے سے پہلے اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور وہ مقصد ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اپنا ایک نائب بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ نائب اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آرڈر دے رہا ہے اس آرڈر کے مطابق خود بھی چلنا ہے اور پورے نظام کو بھی چلانا ہے، اسی کو خلیفہ بولا جاتا ہے۔ میں نے چھوٹی سی سورہ پڑھی ہے، سورہ کوثر، قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کی تفسیر مختلف مفسرین نے الگ الگ کی ہے، لیکن کوثر کا مطلب خیر کثیر لیجئے، چاہے حوض کوثر لیجئے، چاہے جو بھی لیجئے، اس سب کے پیچھے دنیا اور آخرت کی کامیابی پنہا ہے۔ مطلب ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر، دو کام کرنا ہے، ایک بدنی عبادت ہے اور دوسرے مالی عبادت ہے، لیکن دونوں کے اندر جان کا دخل ہے، دونوں کے اندر جان اور وقت صرف ہوتا ہے۔ اس لیے فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ رب کے لیے کا مطلب اس میں ذرہ برابر بھی تلبیس نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، شک شبہ تردد دکھلاوا ریا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوئی تو لربک نہیں ہوگا، لشخص آخر ہو جائے گا، دوسرے کے لیے ہو جائے گا۔ وانحر، اور قربانی کیجیے، جیسے فصل لربک ہے ویسے ہی وانحر لربک، قربانی بھی کیجیے صرف اپنے رب کے لیے۔ اپنے رب کے لیے کا مطلب اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا اس کے اندر دخل نہیں ہونی چاہیے، رعایا نہیں ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، میں قربانی بہت زیادہ دیتا ہوں اس لیے لوگ میری تعریف کریں، یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وانحر لربک، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو یہ دو جو احکام ہیں یہ بہت ہی اہم احکام ہیں۔ یہ دو کام اگر ہم کرتے ہیں، مطلب ایک اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور دوسرے قربانی ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو ان شانئک هو الابتر، ساری دنیا بھی آپ کا دشمن بن جائے، ساری دنیا آپ کا دشمن بن جائے تو ان شانئک هو الابتر، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی جڑیں اکھڑ جائے گی، اس کی جڑیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کیسے کرنی ہے؟ کب کرنی ہے؟ وہ ساری چیزیں آپ جمعہ کے بیانوں میں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمیشہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں وہ بیان نہیں کروں گا جو آپ روزانہ سن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے، جو انسان قربانی کرنے کی صلاحیت رکھے اور پھر وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان عیدگاہ نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ضرور دے۔ ایک مسلمان ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قربانی دے۔ جو انسان غریب ہے قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ عیدگاہ آ رہا ہے، تو پھر جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ عیدگاہ کیوں نہیں آئے گا؟ عیدگاہ تو آئے گا ہی، لیکن قربانی کتنی ضروری ہے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے، ہرگز ہرگز نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی بہت اہم اور ضروری عمل ہے۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے منافقین، مستشرقین اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ تساہلانہ اور تجاہلانہ ایک بیان دے رہے ہیں
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جانور قربان کرنے کے بجائے کیک کی قربانی دے دیجیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مدد ہی کرنی ہے, گوشت ہی کھلانا ہے, تو جانور ذبح کرنے کے بجائے ان کو پیسہ دے دیا جائے تو قربانی کا حق ادا ہو جائے گا, ثواب تو مل ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی عبادت قربانی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قربانی دینے کی ہدایت کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون اور ریلیف دے دینے کی ہدایت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے غریب تھے, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مینا کے اندر قربانی دی ہے, اپنے ہاتھوں سے قربانی دی ہے. قربانی عبادت ہے, مستقل عبادت ہے, اور ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. کوئی بدل نہیں کا مطلب آپ ایک جانور 20,000 25,000 میں قربانی دے سکتے ہیں, یا اپنے حصے کے ایک حصہ قربانی 2,000 4,000 میں دے سکتے ہیں. اگر اس کی جگہ آپ 10,000, اس کی جگہ آپ 50,000 بھی دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن قربانی دینے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اور قربانی بھی انہی جانوروں کی دینی پڑے گی جن جانوروں کی قربانی دینے کا حکم فرمایا گیا ہے. اس میں ہے اونٹ ہے, اس میں بیل ہے, اس میں بھینس ہے, بکرے بکریاں ہیں, دمبا ہے, بھیڑ ہے. یہ جو 5-6 قسم کی جانور کی نوعیتیں بیان کی گئی ہیں, انہی جانوروں کی قربانی دینے ضروری ہے. ایک آدمی مرغے کی قربانی دے رہا ہے, ایک آدمی خرگوش کی قربانی دے رہا ہے, اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی ایک مستقل عبادت ہے, یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور جس جانور کو قربانی دینے کا حکم دیا ہے اسی جانور کی قربانی دینا ہے, اور جس دن قربانی دینے کے لیے کہا ہے اسی دن قربانی دینی ہے, تب جا کے قربانی ادا ہوگی. اللہ تعالیٰ کو گوشت خون نہیں پہنچتا, پھر یہ گوشت جانور کو ذبح کرنے, خون بہانے اور گوشت بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اصل میں گوشت خون کی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قربانی میں انسان اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے. وہ دینا ہی ہے. ایک انسان اگر اللہ پر یقین رکھتا ہے, اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, تو اس کو قربانی دینی ہی ہے. اور قربانی دینے کا مقصد گوشت کھانا نہیں, خون بہانا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھنا چاہتا ہے, ہر انسان کے دل میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت, حکم کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ساری نعمتیں اور دولتیں دی ہے اس کی تحدیث ادھر ہے یا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے, قربانی کی جگہ کچھ اور دوسرا کام کر لے, اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کی گمراہی سے بچیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا, اس قربانی کے اوپر آپ ضرور عمل کریں. تقوی جو قربانی کا اصل مقصد ہے, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہ تقوی کیا ہے وہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تقوی کا مطلب پیسہ لٹانا نہیں, اور تقوی کا مطلب تسبیح پڑھنا نہیں, اور تقوی کا مطلب ڈریس, لباس, داڑھی, کرتا پاجامہ نہیں, اور تقوی کا مطلب عبادت کرنا نہیں. تقوی کا مطلب اللہ کا جو ڈر ہے, وہ اللہ کا ڈر اس طرح انسان کے اوپر حاوی ہونا چاہیے, اس طرح انسان کے اوپر مسلط ہونا چاہیے کہ جس وقت جو کام جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس وقت وہ کام اسی طرح انجام دے, اپنی ڈیوٹی مکمل طور پر ادا کرے. جو کرنے کے لیے کہا ہے کرے, جو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہ کرے. یہ تقوی ہے. قربانی کا اصل سبب تقوی پیدا کرنا ہے, اور تقوی اللہ کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے ملک کے موجودہ حالات میں قربانی دینا بہت ضروری ہے. ہر انسان قربانی دے, اور قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, زیادتی کے خلاف, حق تلفی کے خلاف, مظلوموں کو جو ستایا جاتا ہے اس کے خلاف, حقوق جو چھینے جاتے ہیں اس کے خلاف, ماحول جو خراب کیا جاتا ہے اس کے خلاف, لوگ بدامنی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس کو امن دلانے کے لیے, اس بدامنی کے خلاف موجودہ حالات میں قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے؟ یہ ہے قربانی کا پیغام. ظلم کے خلاف انصاف کے لیے تیار رہے, حق تلفی کے خلاف حق دلانے کے لیے تیار رہے, مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی حمایت کے لیے کھڑا رہے,
جب ملک کے اندر ہر طرف نفرت کا ماحول ہو تو وہاں پر محبت پیدا کرنے کے لیے کھڑا رہے، نفرت پھیلانے والے عناصر کو سزا دینے کے لیے کھڑا رہے، اس کو قانونی طور پر سزا دلانے کے لیے کھڑا رہے۔ یہ ہے قربانی کا پیغام۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی صحیح ڈھنگ سے کرنے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور خاص طور سے قربانی دینے کے بعد اس کے جو اصل مقاصد ہیں صرف اپنے گوشت کھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے گوشتوں کو غربا، مساکین، رشتہ دار سارے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کا فیض، اس عبادت کا فائدہ ہر ایک تک پہنچے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔